بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور پچھلے پروگرام میں 1052 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سورج گرہن کی نماز کا حال اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نماز کے دوران وقوع پذیر ہونے والے مختلف احوال کا ذکر کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس طریقے سے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے، یہ کسی کی موت پر نہیں ہوتا، نہ کسی کی حیات کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کوئی منحوس شخص پیدا ہو گیا کہ گرہن لگ گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں اور عظیم نشانیاں ہیں۔ جب تم اس طرح کی نشانیاں دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، یعنی اس کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حالت نماز میں دیکھا کہ آپ نے ہاتھ بڑھایا جیسے کوئی چیز آپ پکڑنے لگے ہیں اور آپ پیچھے ہٹے ہیں حالت نماز میں، اور آج سے پہلے تو ایسا نہیں دیکھا، تو ایسا کیوں ہوا؟ اس پر ہم کلام کر رہے تھے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس استفسار کے جواب میں، اس کویسچن کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کر رہے تھے یا مجھے دیکھ رہے تھے، تمہارا قلب و ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا یا میری طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا۔ نماز میں اللہ کی تعظیم قلب میں ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے تمام اعضاء خشوع پذیر رہیں، ساکت رہیں، انسان خوف کی حالت میں نماز ادا کرے کہ نہیں، اگر میں ذرا سی بھی ہل جل کروں گا، کوئی بے ادبی کروں گا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور میری عبادت کو ضائع کر دے۔ یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دائیں بائیں بھی نہ دیکھا جائے اور اللہ کی تعظیم کے ساتھ نماز ادا کی جائے، لیکن تم نے مجھے دیکھا کیوں؟ اس طرح کے کوئی سوال نہیں کیے، بلکہ صحابہ کرام نے پوچھا تو جواب دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یقیناً نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کامل طور پہ متوجہ ہونا چاہیے، اور نماز اللہ کے لیے ہی پڑھتے ہیں، ہم رسول کے لیے نہیں پڑھتے، ہم کسی اور کے لیے نہیں پڑھتے، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنی چاہیے، وہ کرنی چاہیے۔ لیکن اگر نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ ہونا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، سمجھ لیجئے کہ یہ کہا جاتا ہے یہ نماز میں اللہ کی طرف متوجہ رہو، تو کیا معاذ اللہ کا تصور لے کر آؤ؟ نہیں، بلکہ اس کی تشریح اگر آپ دیکھیں تو یہی ہے کہ مثال کے طور پہ کعبۃ اللہ کا تصور لے آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کا تصور لے آئیں، آپ میدان محشر کا ذہن میں تصور لے آئیں، اللہ کے عذاب کو یاد کریں۔ تو یہ تمام چیزوں کو یاد کرنا جن کا تعلق امور آخرت سے ہو، جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول سے ہو، تو سمجھ لیجئے ان کی طرف متوجہ ہونا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ ہونا ہے۔ اور ان تمام امور میں سے سب سے کامل و اکمل ذات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اگر انسان سرکار کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو بالکل یہ گویا کہ اللہ کی طرف ہی اس کی توجہ ہے، کیونکہ ہم نبی کو نبی مانتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کی وجہ سے ہم ان کو نبی تسلیم کرتے ہیں، اللہ نے گواہی دی کہ یہ نبی ہیں تو ہم نبی مانتے ہیں، گویا کہ ہم اپنے رب کی محبت اور عشق میں ہی ڈوب کر نماز ادا کر رہے ہیں، اگرچہ ظاہری توجہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پوری نماز میں ہی آپ تصور کرتے رہیں، یہ بھی کوئی ممنوع نہیں ہے، اللہ کے دیکھتے رہنے کا یقین حاضر رکھیں، اور اگر سرکار کی طرف متوجہ ہو جائیں تو اس میں کوئی بھی گناہ کا پہلو نہیں ہے، ہمارے پاس دلائل یہی ہیں۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں جب نماز کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے میں اپنی نیتیں درست کرتا ہوں کہ میں کیوں نمازیں پڑھ رہا ہوں، پھر انتہائی خوف کے ساتھ میں وضو کرتا ہوں، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں جائے نماز پہ کھڑا ہوتا ہوں، اور تصور یوں رکھتا ہوں کہ میں پل صراط پر کھڑا ہو گیا ہوں، اس کے اور جنت میری سیدھی جانب ہے اور جہنم میرے بائیں جانب ہے، اور میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور میرے پیچھے موت ہے، اور پھر میں بڑے خشوع سے تکبیر لگاتا ہوں، اور یہ گویا کہ تصور قائم رہتا ہے حالت نماز میں، پھر رکوع کرتا ہوں اور سجدے وارہ کر کے اور سلام پھیرتا ہوں، اور پھر بھی اس ڈر میں رہتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو یا نہ ہو۔ تو پوچھا گیا کہ آپ ایسی نماز کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں؟
تو روایت میں یہی ہے کہ آپ نے فرمایا 70 سال ہو گئے میں اسی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ پل صراط کا تصور کرنا، جنت کا تصور کرنا، دوزخ کا تصور کرنا، یقینی سی بات ہے کہ ان تمام چیزوں کے تصورات سے یہ چیزیں جو ہیں خدا تو نہیں ہیں، ہے نا، اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق کی طرف جب انسان متوجہ ہوتا ہے تو مخلوق غیر خدا ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ اللہ عین ذات باری تعالیٰ تو نہیں، معاذ اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن چیزوں کا تعلق امور آخرت سے ہے ان کی طرف متوجہ ہونا کوئی برا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اکابرین سوچتے رہے ہیں اور تصور میں لاتے رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حالت نماز میں جہادی صفوف کو سیدھا کرتا رہتا ہوں، یعنی سوچتے رہتے ہیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو دین کی تقویت والے امور ہیں ان پہ متوجہ ہونا، ان کے بارے میں غور کرنا، یہ کوئی خشوع و خضوع کے منافی نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا، اور نماز میں اللہ کی تعظیم مطلوب اور محبوب ہے، تو اس تعظیم رسول سے تعظیم باری تعالیٰ میں فرق پڑے گا، اس وجہ سے منع کیا جائے۔ تو پھر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یہ فارمولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں پیش فرمایا کہ تم میری طرف متوجہ ہوئے تو میری حقارت کے ساتھ مجھے دیکھا تھا یا نگاہ تعظیم سے دیکھا تھا؟ حقارت کے ساتھ دیکھتے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے۔ پکا ہے، کنفرم ہے کہ نگاہ تعظیم کے ساتھ ہی دیکھا، اس نگاہوں میں ادب ہے، تعظیم ہے، اور نبی کا خیال دل جیسے آپ کو دیکھا تو خیال بھی آتا ہے، ایک تصور قائم ہوتا ہے، اور دل سامنے والا اگر عظیم شخصیت ہو تو اس کی عظمت سے بھر جاتا ہے۔ بتائیے یہ جو نماز صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں کوئی فرق آیا؟ اگر آیا تھا اور مطلوب شرع یہی تھا کہ صرف اللہ کا خیال آئے، کسی اور معظم دینی کا خیال نہ آئے کہ اللہ کی تعظیم میں فرق پڑے گا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ایک نماز کے کامل طریقے کی طرف مائل کیوں نہیں فرمایا؟ اگر معاذ اللہ یہ کوئی نقص ہے تو اس نقص پہ قائم کیوں رہنے دیا؟ اور یہ ایک روایت نہیں ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیے گا بخاری میں متعدد مقامات پر ہم آپ کو نشاندہی کرتے رہیں گے، اور یہی حدیث نہیں اور حدیثوں کے اندر کہ حالت نماز میں صحابہ کرام رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ جیسے کہ روایت گزر چکی، ایک صحابی نے فرمایا کہ میں سرکار کی قراءت کرنے کو، ظہر کی نماز میں سرکار کی قراءت کرنے کو آپ کے داڑھی کے ہلنے سے محسوس کیا کرتا تھا، یعنی سرکار پڑھتے تھے تو انہوں نے دیکھا داڑھی شریف ہل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے سرکار قراءت کرتے ہوئے اپنے کم از کم ہونٹوں کو ہلا رہے ہیں، خالی منہ بند کر کے نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اس سے پھر ریش مبارک ہل رہی ہے۔ تو اب یہ کسی نے ان پہ آبجیکشن کیوں نہیں کیا کہ تم نماز پڑھتے ہوئے ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھ رہے تھے؟ یہ تو پھر تعظیم کے ساتھ خیال آیا ہوگا، اور یہ تعظیم الہی کے منافی ہوگا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ انتہائی غلط بات ہے کہ تعظیم رسول کو تعظیم الہی کے مقابل لا کر اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ اس پہ فرق پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا۔ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صرف اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں قابل تعظیم بنایا ہے۔ تو جب ہم نبی کی تعظیم کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی پورا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جو مشیت ہے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہم سرکار کی تعظیم کر رہے ہیں، تو گویا کہ پھر سرکار کی تعظیم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ہی تعظیم کرنا ہے اس واسطے سے۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک فیکٹری کے اندر جو مالک ہے اس نے اپنا ایک اسسٹنٹ مقرر کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ بھی تم سب پر ہیڈ ہے اور یہ جو حکم دے گا تمہیں ماننا ہوگا۔ تو اب وہ جو حکم دے رہا ہے، بتائیں یہ اس کا حکم ہے یا مالک کا حکم ہے؟ یقیناً مالک کا حکم ہے، لیکن اس کے واسطے سے وہاں تک پہنچ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی چیزیں متعلق ہیں، جیسے قرآن کی تعظیم کرنا، ماں باپ کی تعظیم کرنا، استاد کی ہے، نبیوں کی تعظیم کرنا، متبرک مقامات کی تعظیم کرنا، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے ان کو تعظیم دی ہے، ان کو عزت دی ہے، ان کو قابل تعظیم بنایا ہے۔ تو بس ان کی تعظیم کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ہی تعظیم کرنا ہے۔ تو اس لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں اگر خیال آ جائے تو اس سے تعظیم باری تعالیٰ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ تو اضافے کا باعث بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو قابل تعظیم بنایا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے قابل تعظیم بنائے جانے کی وجہ سے نبی کی تعظیم کر رہے ہیں، یا دل میں آپ کی تعظیم پیدا ہو رہی ہے، تو گویا کہ یہ تو ہم اللہ کا مقصود پورا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نبی کی تعظیم کی جائے، وہ چاہے حالت نماز میں چاہے حالت نماز کے باہر ہو۔ اور یہ انشاءاللہ آگے روایات ابھی اور آئیں گی
کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حالت نماز میں جب سرکار تشریف نہیں لائے تھے، نماز پڑھا رہے ہیں، تو آپ پیچھے ہٹیں اور سرکار کو آگے کھڑا کرنے کی دعوت دی. اور اس میں نے بڑا طویل کلام کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سرکار بیمار تھے، آپ تشریف نہیں لائے، مرض میں مبتلا تھے، اور یہ آخری ایام کا تذکرہ ہے، تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے تھے. یہ عین حالت نماز میں نبی کی تعظیم نہ صرف قلب میں بلکہ اس کے لیے ظاہری عمل کو اختیار کرنا بھی تھا. اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ تمہاری نماز میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں بہت زیادہ فرق آیا، کہ ایک تو میرا خیال تعظیم کے ساتھ لانا، یہی معاذ اللہ تعظیم کے خلاف، اور پھر عمل بھی اختیار کرنا یہ اور تعظیم کے خلاف، لہذا اس نماز کو دہراؤ. کیا ایسا کہیں ثابت ہے؟ نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. بس اتنا فرمایا کہ آپ پیچھے کیوں ہٹے جب میں نے اشارہ کیا تھا. تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ کیسے مناسب اور روا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے آگے کھڑا ہو جائے، تو اس لیے صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے تھے. تو یہ بہرحال ان چیزوں کو مطلب اس انداز سے پیش کرنا کہ سامنے والا ہماری عظمت کا قائل بھی ہو جائے اور بات ہم غلط کہہ رہے ہوں، انتہائی غیر مناسب چیز ہے. یعنی اس انداز سے بھی دیکھو میں تو اللہ کی تعظیم کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے مقابلے میں نبی کی تعظیم آ جائے تو اللہ کی تعظیم میں فرق آ جائے گا، اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں. اگر کوئی ایسا میں کہتا ہوں یا کوئی کہتا ہے تو یہ صحیح لاجک نہیں ہے، یہ غلط بات ہم کہہ رہے ہیں. بظاہر اس میں اٹریکشن نظر آتی ہے لیکن حقیقتاً اس کا معال اور نتیجہ مناسب نہیں ہے. بہرحال رسول کی تعظیم، نبی کی تعظیم حالت نماز میں بھی ہو، اور یہ مطلوب شرع بھی ہے، یاد رکھیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے، نماز پڑھ رہے تھے، سرکار نے ان کو آواز دی، وہ نہیں آئے، دیر ہو گئی. بعد میں آئے، سرکار نے فرمایا کہ میں نے جب آپ کو آواز دی تو کون سی چیز مانے ہوئی؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے، تو فوراً ان کی بات کو قبول کرو. آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں. تو ان صحابی نے عرض کیا رسول اللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ان پہ واجب تھا کہ نماز توڑ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے. اب کون اس حدیث کا کون جواب دے سکتا ہے؟ بتائیے ذرا، ثابت کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو غلط تعلیم دی کہ وہ تو اللہ کی تعظیم میں مشغول تھے، اور نبی کا کہنا مان کے نماز توڑ کے اس طرف آنا یہ تو نبی کی تعظیم میں مشغول ہونا ہے. اگر ان دونوں میں منافات ہوتی، اگر ان دونوں میں جدائی ہوتی، اگر یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے خلاف ہوتی، تو پھر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی تعظیم چھوڑ کے نبی کی تعظیم کرو؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ نبی کی تعظیم چونکہ بحکم الہی ہے، اس لیے نبی کی تعظیم عین اللہ کی ہی تعظیم ہے، تو تمہیں نماز بھی چھوڑ دینی چاہیے تھی، میری بات کا جواب دیتے. تو اس لیے ان باتوں کو ذرا اچھی طرح سمجھیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس کویسچن کا جواب دیا. فرمایا میں نے جنت کو دیکھا، پس میں نے ایک خوشے کو پکڑا. ترجمہ تو پکڑا کا ہی ہوگا، ادھر لفظ ایسا ہے ماضی کا، لیکن مراد ہے میں نے اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا، کہ میں نے ہاتھ بڑھایا کہ میں پکڑوں. لیکن فرماتے ہیں اگر میں اس کو لے لیتا تو تم اس کو جب تک دنیا باقی رہتی کھاتے رہتے. اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ دو تین روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ مجھے جنت کی مثال دکھائی گئی. مثال مینس تصویر جیسی، سامنے دیوار کی چوڑائی میں. تو اگر تصویر جیسی کوئی چیز دکھائی گئی ہو جیسے جہنم جنت، تو پھر اس کو تو آپ ٹچ نہیں کر سکتے کہ وہ تو ایک تصویر ہے. ایک روایت میں سرکار نے فرمایا جنت اور دوزخ کو میرے انتہائی قریب کر دیا گیا تو میں نے اس کو ملاحظہ کیا. اور یہ جو روایت ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہیں قریب دور کا یا مثال کا ذکر نہیں ہے. مثال مینس تصویر، ٹھیک ہے نا. تو تصویر کا ذکر نہیں ہے کہ عکس دکھا دیا گیا ہو، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً فرما رہے ہیں کہ میں نے جنت کو دیکھا تو ہاتھ بڑھایا. تو علماء نے فرمایا کہ یہ ایک واقعہ نہیں تھا، یہ کئی دفعہ واقعات ہوئے ہیں. سورج گرہن کی نماز میں بھی ہوا، اور ایک دفعہ لکھا ہے کہ ظہر کی نماز میں بھی ایسا واقعہ ہوا کہ آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کو پیش کیا گیا. تو اگر ہم مطلق روایت لیں، قریب والی نہ لیں یا مثال والی نہ لیں، جیسے یہ روایت ہے سرکار نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا تو میں نے ایک خوشے کو پکڑنا چاہا. تو اگر ہم مطلقاً روایت لیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تصرف کی وہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے جو بطریق معجزہ ہی آپ کو حاصل ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی وصف مطلب لازم تھا آپ کا، یہ ایک معجزہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو دست مبارکہ بڑھا کر جنت سے کوئی چیز اتار کر زمین تک پہنچا دیں.
یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو جیسے آج سائنسی ایجادات کی وجہ سے کتنا آسان کر دیا گیا ہے، ایک لمحے میں کہاں فیکس ہوتا ہے، کوئی ڈالتا ہے مشین میں، یہاں پیپر ایک دم باہر نکل آتا ہے، آپ ہزار میل دور چیزیں دیکھ لیتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے، اور اسی طرح آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں، ویڈیو چیٹس ہیں، آڈیو چیٹس ہیں، اور ٹیکسٹ فارم میں چیٹ آپ کر سکتے ہیں، 1 منٹ میں نمبر ملاتے ہیں، ہزار میل دور آپ کلام کرنے پر قدرت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کمال بغیر کسی ظاہری وسیلے کے صرف اللہ کی قدرت کاملہ پر اعتماد کرتے ہوئے ماننے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، جبکہ حدیث کا ظاہر بھی یہ ہمیں بتا رہا ہو۔ تو اب میں اکثر جب بیانات وغیرہ کرتا ہوں تو میں اس پہلو کو بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے اپنے نبی کو کتنی قوت اور کمال عطا فرمایا، تو ہو سکتا ہے اس پر کوئی یوں ذہن میں اعتراض پیدا کرے، یا آپ یوٹیوب وغیرہ پہ کہیں پر بھی ہمارا ایسا کوئی بیان سنیں کہ دیکھیں اور آپ کو وہ روایت پیش کر دی جائے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت اور دوزخ کو میرے قریب کر دیا گیا، تو کہیں دیکھیں اس میں اگر سے ذکر نہیں ہے لیکن قریب کر دیا گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا، یعنی خوشی کو پکڑنے کی کوشش کی۔ میں کہتا ہوں اگر صرف وہ روایت نہ مانے جیسے مطلق والی قریب والی مان لیں کہ اس میں کمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کہ جنت آپ کے قریب آ گئی، یہ بھی آپ کا معجزہ ہی تھا نا، اور اس جنت کے اندر تصرف کی قوت تو یہاں بھی ثابت ہوئی۔ چلو نہ مانے آپ کے 7 آسمانوں کے اوپر سرکار نے تصرف فرمایا، تو کمال نبی تو یہاں بھی ہے، اور جب مطلقاً ہے اور اس میں کمال کا پہلو نکلتا ہو اور اس کمال کے پہلو کی نفی کے لیے کوئی چیز وہاں پر موجود نہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ وہ تمام پہلو اخذ کیے جائیں حدیثوں سے جس میں کمال نبوت ظاہر ہو رہا ہو۔ تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر جو ہم نے بیان کیا وہ بھی بالکل صحیح بیان کیا ہے، اگرچہ کوئی سے اختلاف رکھ سکتا ہے، اگرچہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کو دیکھا تو میں نے ایک خوشے کو پکڑنا چاہا، یعنی گچھا نظر آیا، چاہا کہ لا کے اپنے صحابہ کو کھلاؤں۔ اب وہ گچھا انگور کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کھجور کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن سرکار نے ہاتھ روک لیا، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اگر میں لے آتا جب تک دنیا باقی رہتی تم کھاتے رہتے۔ تو اب کھاتے رہتے تو کیا نقصان تھا، اچھا ہے ہم کھاتے رہتے، وہ صحابہ سے ہم تک پہنچ جاتا، لیکن سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے قرآن پاک میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ اور پھر فرمایا متقین کون، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو بہت سارے امور ایسے ہیں کہ اللہ کی مشیت اور مرضی یہ ہے کہ وہ عام لوگوں پر کبھی بھی منکشف نہیں ہوں گے، ظاہر نہیں ہوں گی چیزیں، بس نبی کے بتانے سے انہیں پتہ چلے گا، اور ان پر لازم ہوگا کہ نبی کے بتانے سے بغیر دیکھے بھی اس بات کا یقین رکھیں کہ وہ ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ لہٰذا یہی ایمان پھر اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہے کہ بغیر دیکھے ایمان لاؤ اور میرے نبی کے قول کی تصدیق کرو۔ لہٰذا جب مکلف اس بات کا بنایا اور معاملہ یہ ہو جائے کہ ہم پر غیب منکشف ہو جائے اور پھر ہم دیکھ کر نبی پر ایمان لائیں، تو ایسا ایمان پھر معتبر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کافر بھی مرتا ہے تو بہت سے غیوبات اس کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں، وہ فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھتا ہے، عذابات قبر ملاحظہ کرتا ہے، تو پھر تو وہ لاکھ دفعہ کہے گا میں ایمان لے آیا، مجھ ایمان قبول ہو جائے، لیکن غیب دیکھنے کے بعد، غیب کے ظاہر ہونے کے بعد پھر ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ